افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ روشنی قرآن کی ہے، تازگی ایمان کی ہے، پختگی اے کان کی ہے، اور فلاح انسان کی ہے۔ اس کو ہے سینے سنبھالے، ذہن و دل پائے اجالے، ہے سبق اس کے نرالے، سنتے ہیں ایمان والے۔ خلاصۂ تفسیر قرآن۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ 11ویں سپارے میں سورہ یونس اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے۔ سورہ توبہ کا آخری حصہ 11ویں پارے میں ہے اور سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں بھی توحید کے مسائل اور شرک کی مذمت، یہ تمام مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اس بارے میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی؟ کیا یہ ان کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو چنا، منتخب کیا، اس کو رسول بنایا؟ یہ بات ان کے لیے تعجب کی ہے۔ ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں نہایت ہی بہت زیادہ سچا مرتبہ اور حقیقی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی بات بڑی تعجب کی تھی کہ یہ ہمارے ہی میں سے ایک شخص ہے، ہم جیسا ہی ہے، ہمارے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے اور بشر ہے، اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے جناب نبی بنانا تھا۔ نبی ہوتا ہے کوئی فرشتہ ہوتا ہے جس کو ہم وہ اوپر آسمانوں سے آتا، کتاب لے کر آتا، کوئی فرشتہ ہمارے سامنے ہمیں دین بتاتا، رسول ہوتا تو ہم اس کی بات مانتے۔ یہ کیا ہم جیسا جو ہے نا وہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے 15ویں اس پارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اے میرے نبی اسلام، ان کو کہہ دیں کہ ان کو اگر فرشتوں کی ضرورت ہے، ہم فرشتہ رسول اس وقت اتارتے جب زمین میں بھی فرشتے رہتے ہوتے۔ زمین میں جب انسان رہتے ہیں، ان کو دین سکھانے کے لیے، معاشرہ صحیح بنانے کے لیے، ان کو دنیا کی ساری تعلیم دینے کے لیے زمین میں اگر رسول چاہیے گا تو وہ وہی چاہیے ہوگا جو لوگ ادھر رہتے ہیں۔ اگر یہاں پہ فرشتے رہتے ہوتے تو پھر رسول بھی فرشتہ ہی آنا تھا، چونکہ یہاں پہ اب لوگ رہتے ہیں، بشر رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، تو ان کے لیے نبی بھی کون سا چاہیے؟ انسان چاہیے، کیونکہ ان کے لیے سارے جتنے بھی طور طریقے ہیں، ان کے کھانے کے طریقے، ان کے پینے کے، ان کے ازدواجی تعلقات، ان کے سارے معاملات جتنے بھی دنیاوی معاشرتی لحاظ سے ہیں، وہ کس نے بتانے ہیں؟ انسان نے بتانے۔ اگر وہ انسان ہوگا تو یہ سارے معاملات بتائے گا۔ اگر مثال کے طور پر ہمارے لیے فرشتہ رسول آ جاتا تو ہمیں کھانے پینے کے طریقے کون بتاتا؟ ازدواجی تعلقات کے طریقے کون بتاتا؟ یہ سارے معاشرتی زندگی کے کاروباری معاملات جو ہیں، یہ انسان کے جو ذاتی انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو معاملات ہیں، وہ کون بتاتا؟ فرشتے تو یہ سارے کام کرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشر رسول بھیج کر اس بات کو ثابت کیا کہ لوگ بھی سارے بشر ہیں، اس وجہ سے نبی بھی بشر ہی آیا ہے، کیونکہ لیکن فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جیسے بشر ہیں یا ہمارے مرتبے جتنے ہیں، نہیں، افضل البشر، افضل البشر، تمام انسانوں میں سب سے افضل، حتیٰ کہ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے بھی سردار، یعنی تمام بشروں میں انبیاء افضل، اور انبیاءوں سے بھی، تمام انبیاء سے بھی افضل ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بشر ہی بھیجا ہے لیکن افضل البشر بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی علیہ السلام ان کافروں سے مشرکین سے سوال کریں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، کون سی ذات؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، کون ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام دنیا کے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، کون سی ذات ہے جو یہ سارے کام کرنے والی ہے؟ یہ مشرکین سے پوچھیں تو سارے کے سارے یک زبان ہو کے یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی ہمیں رزق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے کان اور ہماری بصارت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اس وقت کا مشرک بھی یہ کہتا تھا، جس کو ہم بھی مشرک کہتے ہیں، وہ بھی کہتا تھا کہ یہ سارے معاملات کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارے معاملات کا مالک اللہ ہے تو پھر اللہ کو الہ مانو، معبود بھی اسی کو مانو، عبادت کے لائق بھی اسی کو مانو۔ جب یہ سارے معاملات اس کے علاوہ کر ہی کوئی نہیں سکتا تو پھر عبادت کے لائق دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق بھی صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اللہ کہتے ہیں کیا ان کے شریکوں میں سے جن کو یہ پکارتے ہیں کوئی ہے ایسا مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جو مخلوق کی ابتدا کر سکے، شروع سے ابتدا مخلوق کی کرنا؟ ایک ہے سیمپل بنا بعد میں اس کی کاپی کر لینا، نقل کر لینا، یہ تو آسان ہے نا، جس طرح انگریزوں نے روبوٹ بنا لیا ہے۔ حالانکہ روبوٹ بھی اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح انسان کر سکتے ہیں۔ روبوٹ بھی خود مختار تو نہیں ہے نا، روبوٹ بھی جس طرح انہوں نے اس کمپیوٹر میں اس کی سیٹنگ کی ہے وہ اسی طرح کرے گا، بس خود مختار تو نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دی ہیں، اب چاہے وہ شکر گزار بن جائے چاہے نہ شکرہ بن جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ہے ایسا جو دعوے دار ہو عبادت کا، عبادت کروانے والا کوئی بندہ ایسا لا کے دکھاؤ جو مخلوق کی ابتدا کر سکے، ابتدا کرے مخلوق کی، پھر اس کو دوبارہ زندہ بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی اس کے رب العالمین ہونے کی کہ وہ مخلوق جب مر جاتی ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ اصلاً زندہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ہے تو لاؤ، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے تمہیں؟ حق کا راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ، کوئی ایسی ذات نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کہا اے میرے پیارے نبی، تو آپ کی شان بڑی ہے، مقام اپنا ہے، عزت ہر چیز آپ کی اپنی جگہ پر، لیکن انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں اس کو آپ ہدایت دے سکتے نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام جو ساری کائنات سے افضل ہیں وہ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو باقی دوسروں کی کیا مجال؟ کہا ہدایت بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شریک ایسا لاگے دکھاؤ جو تمہیں ہدایت دے، کوئی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی کو ہدایت دے سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جو وہ بیان کیا، جب فرعون غرق ہونے لگا نا، تو جب غوطے آئے 3-4، اس کو پتا میری موت کا وقت آ گیا، تو پھر کہنے لگا آمنتو بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ جب موت کو دیکھ کے اسلام لایا تو فوری اللہ تعالیٰ نے کہا آن، وہ اس وقت یہ ہے تیرے ایمان لانے کا وقت، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا رہا، ساری زندگی اپنے آپ کو رب کہتا رہا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، موت کے وقت کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس وقت ایمان لاتا، اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے دن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیری لاش کو نشانی کے طور پر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی رکھیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہنے والا اس کا کیا حال ہوا ہے، ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشانی کے طور پر قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور رکھا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان لانے کا وقت موت کو دیکھنے سے پہلے اس کے بعد نہیں۔
انسان کو اگر پتہ چل گیا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، اس وقت اگر چاہے وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، نیکیاں کرے، جو مرضی کرے، ایمان لے آئے، کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو دیکھنے سے پہلے اگر انسان اپنی تمام گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے اسلام قبول کرے گا، اپنے ساری نیکیاں اس کی تب قبول ہوں گی، اس کے بعد اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یونس علیہ السلام ان کی قوم ایسی تھی کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا، لیکن عذاب پھر ٹال دیا گیا۔ یہ واحد قوم ہے کہ جس پر عذاب آنے کے بعد عذاب کو ٹالا گیا۔ بس عذاب میں مبتلا ہونے ہی والے تھے کہ اللہ نے ٹال دیا۔ وجہ کیا بنی؟ یونس علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان کو اسلام کی، توحید کی، اپنے ایمانیات کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یونس علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ جو قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانتی اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اپنی قوم کو کہہ کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ کہہ کے چلے گئے، اس قوم سے باہر نکلا۔ جب یونس علیہ السلام قوم سے باہر نکلے تو قوم بڑی پریشان ہوئی، رونے لگ گئے، ساری کی ساری ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگ گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ نبی ناراض ہو کے چلے گیا، فوری ایمان لے آئے۔ اللہ کہتے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب فوری وہ ایمان لائے ہم نے فوری ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو یونس علیہ السلام ان سے کہتے اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکل پریشانی ہو سارے اکٹھے مل کر اگر دعا کریں اللہ ٹال دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر دا وڈا کہ بندہ وہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے تو باقی سارے فلمیں ڈرامے تو جناب فاشی اریانی تے لگے رہیں، وڈا بندہ دعا کرنے، اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گھر کے ایک بڑے کو رکھا ہوا ہے، تو عبادت کری جا، ساڈے واسطے دعاواں کری جا، ساڈے تے رحمتاں برکتاں نازل کرائی جا، اسی لگے اپنی موجاں سے، ایسا نہیں ہوتا۔ سارے مل کے دعا کریں، سارے مل کے عبادت کریں، نیکی کی طرف آئیں، پھر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ مشکلیں بھی ساری ہٹا دے گا، پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اور گھر میں خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا۔ سارے مل کے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واحد قوم ہے جن کا عذاب ٹالا، اور کیوں ٹالا تھا؟ صرف اسی وجہ سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی علیہ السلام، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف کو فلا کاشف لہ، کوئی نہیں ہے ٹالنے والا، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ اتنی بڑی بات آج ہمارے ہاں بہت گندا عقیدہ باہر آتا ہے، نبی علیہ السلام کو مشکل کشا کہنے والے، اور سب سے بڑی بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنے والے، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانے والے۔ اللہ کہتے ہیں ان یمسسک اللہ بضر، اے نبی اسلام اگر آپ کو کوئی پریشانی آ گئی تو اس کو کون ٹالے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی آئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پریشانیوں کو ٹالنے والا صرف اللہ ہے، تو ہماری پریشانیاں کون؟ ہماری پریشانی بھی صرف اللہ ہی ٹالے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کہتے ہیں کوئی مصیبت آپ پر آ گئی، اگر نبی علیہ السلام مشکل کشا ہوتے، دوسروں کی مشکلیں حل کرنے والے ہوتے، تو جو اللہ کے نبی پر مشکلیں آئی ہیں جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر، جنگ خندق، اور آپ کی جناب بیٹے آپ کے جو ہے نا وہ فوت ہوتے گئے، آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ فوت ہوتی گئیں، ایک بیٹی کو شہید کر دیا گیا، اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں، نبی علیہ السلام جو مشکلات آئی ہیں، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اگر اللہ کے نبی مشکل کشا ہوتے تو ایسا ہوتا؟ اللہ کے نبی مشکلوں کو حل کرنے والے ہوتے تو خود اپنے آپ پر تو مشکلیں نہ آتی۔ 70 قرائے کرام، صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی پورا مہینہ قنوت نازلہ کرتے رہے، کہا یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے میرے صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ یہ لوگ میرے صحابہ کو شہید کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو کبھی بھیجتے اللہ کے نبی؟ کبھی نہ بھیجتے۔ مشکل کشا صرف ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا صرف اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، تمام انبیاء نے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت پکارا ہے تو کس کو؟ اللہ کو۔ انہوں نے درس یہ دیا ہے کہ ہم بھی مشکلوں کو نہیں ٹال سکتے سوائے اللہ، یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے یہ چیز انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، یہ 12ویں پارے کے آغاز میں ہے، سورہ ہود کے اندر، سورہ ہود ایک ایسی سورت اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کے واقعات اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کے واقعات اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ اور سورہ ہود کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا، اس صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، بظاہر آپ لگ رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بڑھاپا آنا شروع ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر یعنی انبیاء کے جو واقعات ہیں
ان کی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا مطلب رو رو کے کہ اللہ نے کتنا ان پر عذاب نازل کیا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ سورہ ہود کے اندر ایسے ایسے واقعات۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی بھی چھپایا ہو، چلنے والا کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی حیوان ناطق ہو یا دوسرا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کہتے ہیں إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کی رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ابھی کتنی بڑی بات کہ انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ملے گا، چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک کہہ رہے ہوتے ہیں ساڑی تو پوری نہیں ہوندی بھی، آج ہی کاروبار مہینہ ہو گیا کاروبار ٹھاپے جی، پتہ نہیں لگتا پہ کدھر جان رہے ہیں کدھر ہون رہے۔ الا علی اللہ رزقها، رزق کی ذمہ داری اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ غریب کو چاہے تو غریب سے امیر کر دے، امیر کو چاہے تو امیر سے غریب کر دے، اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کرنے والا سوائے اللہ کی۔ الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر پرندوں جیسا تمہارا توکل ہو جائے نا تو تم بڑے آگے نکل جاؤ۔ پرندوں کا توکل کیا ہے؟ صبح نکلتے ہیں، شام کو اپنے پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں، سٹور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، ہر صبح وہ نکلتے ہیں اپنے رزق کی تلاش کے لیے، رات کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر اگلے دن صبح نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے، پھر اگلے دن صبح نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور ہم مہینہ ہمارے گھر میں پورے مہینے کا راشن سٹور پڑا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ساڑی تو پوری نہیں پہن جی، گزارا ہی نہیں ہوتا جی۔ ناشکری انسان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اگر انسان کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہے نا، یا ایک دن کا کھانا موجود ہے، وہ بندہ غریب نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہم میں سے کوئی بھی غریب نہیں، اس لیے ہمیشہ ہر وقت ہر حالت میں اللہ تیرا شکر۔ الحمدللہ کا لفظ اللہ کو اتنا پسند ہے، جو انسان مصیبت اور پریشانی میں کوئی بھی مشکل ہو کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اتنا خوش ہوتا ہوں، اس کے ایک الحمدللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ترازو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، آدھا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ الحمدللہ کہنے سے۔ اور اگر کوئی انسان اس کے ساتھ سبحان اللہ بھی ملا لے تو اللہ کہتے ہیں سارے کا سارا ترازو میں نیکیوں سے بھر دیتا ہوں۔ انسان کا وہ ترازو جس کے اندر اس کے سارے اعمال تولے جائیں گے قیامت والے دن، یعنی اس کے وہ ترازو کتنا بڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا یا اللہ وہ ترازو کتنا بڑا ہے جس کے اندر ایک ہی پل میں انسان کی ساری زندگی کے اعمال تول دیے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ارفع بصرک الی السماء، آسمان کی طرف دیکھ۔ جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان دکھنا ہی بند ہو گیا، ہر طرف پلڑا ہی پلڑا ہے، ہر طرف پلڑے پلڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کی نیکیوں سے پورا پلڑا بھر جائے گا؟ تو فرمایا ہاں، وہ کون ہوگا؟ جو اپنی زندگی میں سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دو جملوں کی وجہ سے اس کے سارے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے، الحمدللہ، شکر۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو عذاب بڑا سخت ہے۔ دنیا میں یہ ہوگا کہ تمہاری کمائی سے، تمہارے کاروبار سے، تمہاری معیشت سے برکت اٹھ جائے گی، اور آخرت کا تمہارا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں جہنم میں داخل کر دوں گا اگر تم ناشکری کرو گے۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر بڑی چیز ہے، اگر شکر انسان تھوڑے پر بھی کرے تو اللہ اور دیتا ہے، ناشکری اگر زیادہ پر بھی کرے تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔